بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نائنتھ کے یونٹ نمبر 1 کے پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن ورڈز میننگ سینونیمز اور اینٹونیمز کریں گے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ریولیشن، وحی الہی، ڈسکورس ڈسکلوئر اور ایکسپوئر۔ کنسیلمنٹ چھپا لینا، اس کا اینٹونیم ہے ڈیوائن، خدائی، الہامی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرام گاڈ، ہیونلی اور ہولی۔ ان گاڈلی اس کا اینٹونیم ہے ارائزن، کھڑا کیا، مبعوث فرمایا، مبعوث کیا، اسٹوڈ اپ، میڈ پروفٹ یعنی نبی بنا دیا گیا، نبوت عطا کر دی گئی۔ ڈس اپیئرڈ، سیگڈ اور فائرڈ یعنی بالکل فائر کر دیا، نوکری سے نکال دیا یا اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ پروکلیم، اعلان کرنا، دعویٰ کرنا، ڈکلیئر، اناؤنس اور پروناؤنس۔ اور بی کوائٹ جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہے، مراد خاموش رہنا، کچھ نہ کہنا۔ وننس، وحدانیت، توحید۔ مونوتھیزم اس کا سینونیم ہے، اور پولیتھیزم یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی یا ایک سے زیادہ بھگوان یا دیوتاؤں کی عبادت کرنا اس کا اینٹونیم ہے۔ یونٹی، اتحاد، ہارمنی، ایگریمنٹ۔ اور ڈسکارڈ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اتحاد نہ ہونا، اور ڈس یونٹی جو ہے وہ اس کا نفاق جسے آپ کہہ لیتے ہیں اس کا اینٹونیم ہے۔ سلسلہ، نیکسس، تعلق، کنیکشن، چین، لنک۔ اور ایکسٹیریورٹی اس کا جو ہے اینٹونیم ہے، مطلب ختم ہو جانا، سلسلہ یا تعلق ختم ہو جانا۔ سپرسٹیشن، توہمات، توہم پرستی، فالس بلیفس، ڈیلیوژن اور رانگ بلیفس، مطلب کہ اس طرح کے غلط عقائد رکھنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور ریئلٹی اس کا اینٹونیم ہو جائے گا اگنورینس، جہالت، ان اویئرنیس، الٹریسی۔ اور لٹریسی یا اویئرنیس اس کا اینٹونیم بن جائے گا۔ ڈس بلیف، کفر، غلط عقائد، ان بلیف اور انکریڈلٹی۔ بلیف اور فیتھ جو ہیں اس کے اینٹونیم ہیں۔ نوبل، نیک، اعلیٰ، ڈگنیفائڈ اور وردی، گڈ، ورچوس اس کے سینونیم ہیں۔ لو اور مین، کم درجے کا، گھٹیا یا کمینہ اس کا جو ہے اینٹونیم ہو سکتا ہے۔ کنسیپشن، تصور، آئیڈیا، امیج، نوشن سینونیم ہے اس کے۔ ریالٹی، حقیقت جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہو سکتا ہے۔ بلیس، مسرت، خوشی، ہیپینس، پلیئر، ڈیلائٹ۔ اور گریف اور سورو جو ہے وہ اس کے اینٹونیم ہیں۔ نیکسٹ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. The revelation of the divine message کہ الہامی وحی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کا سلسلہ، which continued جو جاری رہا، for the next 23 years اگلے 23 سال تک، بعد میں آنے والے 23 سال تک، had begun وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، پیغمبر بنا دیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو چکی تھی۔ to proclaim اعلان کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، oneness of Allah توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کی، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کی۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، الہامی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا تھا، یعنی نبی بنا دیا گیا تھا۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss.
His mission آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد was to destroy تھا کہ تباہ کر دیں، مٹا دیں the nexus سلسلے کو of superstition توہمات کے، ignorance جہالت کے and disbelief اور کفر کے. سیٹ اپ قائم کر دیں a noble conception ایک نیک یا اعلیٰ تصور of life زندگی کا اینڈ اور لیڈ رہنمائی کریں مین کائنڈ انسانیت کی ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف اینڈ ڈیوائن بلیس اور الہامی خوشی کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشی کی طرف. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی جہالت اور کفر کے سلسلے کو ختم کرنا تھا اور زندگی کا ایک نیک تصور یعنی اعلیٰ تصور قائم کر کے انسانیت کو ایمان کی روشنی اور الہامی خوشی کی طرف لے جانا تھا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.